ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی ختم کر دے، مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو کرنا ہے، پیر کو کرنا ہے۔ جس وقت بھی کریں گے، سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بس اسی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ دوستو، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ دوستو، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگیں۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ دوستو، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی ہے اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اس اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سچے دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ تو دوستو، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی
तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही ज़्यादा पसंद करते थे। दरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, घर मांग लीजिए। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लीजिए। आपने लाख कोशिश कर ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी के लिए पढ़ लीजिए। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, चाहे आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए पढ़ लें। आज नियत करके बैठना और ये मत सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि यह काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार ताऊस और एक बार तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और वजीफे की शुरुआत कर देनी है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है और वो कुरानी सूरत सूरतुल कौसर है। दोस्तों, सूरतुल कौसर ऐसी ताकतवर सूरह मुबारका है कि आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपके बच्चों के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नजर बद है, इंशाअल्लाह सब की सब जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सूरतुल कौसर पढ़ने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दोस्तों, सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरतुल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्ते में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर कारोबार नजरे बद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। आपने सूरतुल कौसर को बड़े तवज्जो और ध्यान के साथ पूरे खुलूस नियत से सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरतुल कौसर 11 बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल इखलास का वजीफा है। और सूरतुल इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह की वहादानियत का जिक्र है और अल्लाह की वहादानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आपने सूरतुल इखलास को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सूरतुल इखलास सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरतुल इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद करम की नज़र हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरतुल इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरतुल इखलास को पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। और ये वजीफा आज के इस अमल में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये ऐसा वजीफा है जिसको पढ़ते जाइएगा, इसके कमालात, इसके फ्यूज़ व बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब आखिर में वो खास इसम पाक बताने लगा हूँ, वो खास अमल बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम आप पर बरसेगा। दोस्तों, आपने आंखें बंद करके अल्लाह का ज़ाती और सिफाती नाम या अल्लाहु या गनीयु पढ़ना है। आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। और इसी तरह या अल्लाहु या गनीयु दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने गिनकर 71 बार पढ़ना है। दोस्तों, ये जो वजीफा आपको बता रहा हूँ इसे बताने समझाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिए जब आप ये वजीफा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा।
جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دوستو، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفے فائدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے، گڑ گڑا کے اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور وقت نکال کر آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ہم سب سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔